فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہان تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ رقص کو نسوانی حسن و کشش کا ایک جز تصور کیا جاتا ہے۔ اسے خوشی کا اظہار بھی کہا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے رقص کو ہماری فلموں کا ایک لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ آج بھی سکرین پر آئٹم سانگ کی شکل میں رقاصائیں اپنی حشر سامانیاں دکھاتی نظر آتی ہیں، جن کو پورے ذوق و شوق سے ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں ایک واجبی شکل کی حامل لڑکی ہماری فلموں میں جلوہ گر ہوئی اور جلد ہی پرکشش رقص کی خصوصیت کے باعث پنجابی سینما کی ہر دل عزیز اداکارہ بن گئی۔ یہ ماضی کی فلموں کی معروف اداکارہ عالیہ تھی۔ عالیہ کو سب سے پہلے 1962 میں ہدایت کار گل میر کی فلم اونچے محل میں چائلڈ آرٹسٹ کے روپ میں دیکھا گیا۔ 1963 میں وہ فلم رشتہ میں ایک معمولی کردار میں آئی۔ پھر 2 سال کے وقفہ کے بعد اسے فلم سوکن میں ایک ایکسٹرا اداکارہ کے روپ میں دیکھا گیا۔ 1965 میں وہ ہدایت کار ضیاء اللہ کی پنجابی فلم جھانجر میں ایک مہمان کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ انہی دنوں ہدایت کار عزیز میرٹھی کی ہٹ کاسٹیوم فلم ہزار داستان میں عالیہ کی اداکاری کا نوٹس لیا گیا۔ اس فلم کے مرکزی کرداروں میں رانی اور محمد علی جلوہ گر ہوئے تھے۔ کہتے ہیں عالیہ کی والدہ ممتاز بانو کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ اسی وجہ سے عالیہ نے بچپن ہی میں رقص کی تربیت حاصل کی، جو بازار حسن کی ایک روایت تھی، کیونکہ بازار حسن کے اکثر گھرانے اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی میں رقص کی تربیت دینا ضروری تصور کرتے تھے تاکہ مستقبل میں کنبے کی روزی روٹی کا ذریعہ بن سکے۔ عالیہ بانو کی والدہ ممتاز بانو نے فلم ساز ارشد کاظمی سے شادی کر لی، جس کے ذریعے وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو سنوارنا چاہتی تھی۔ ارشد کاظمی نے 1965 میں کھوٹا پیسہ کے نام سے ایک فلم بنائی، جس میں اس نے عالیہ کو سلونی اور محمد علی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ اگلے سال ارشد کاظمی نے عالیہ کو اپنی فلم تابعدار میں رنگیلا کے ساتھ ایک ہلکے پھلکے کردار میں لیا۔ اس فلم کے ہدایت کار ارشد کاظمی خود تھے۔ اس سے قبل ریلیز ہونے والی فلموں الہلال اور ہدایت کار کیفی کی منہ زور میں وہ اپنے دل فریب رقص کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلوہ گر ہو چکی تھی۔ اٹھتی جوانی کے ساتھ ہوش ربا رقص کا فن عالیہ کا مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ فلم سازوں نے اس کے انداز رقص سے متاثر ہو کر اس کو مجرے سمیت ڈانس کے حامل مختلف گیتوں کے لیے فلموں میں لینا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود کہ فلمی دنیا کے لوگ اسے ایک مستند اور صلاحیت سے مالا مال رقاصہ کے طور پر دیکھ رہے تھے، اس کے دل میں فلم انڈسٹری کی ٹاپ ہیروئن بننے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے کام میں حد سے زیادہ دلچسپی لیتی تاکہ فلم بینوں سے سند پسندیدگی مل سکے۔ بعض فلم سازوں نے عالیہ کے جذبہ شوق کو دیکھتے ہوئے اسے ثانوی کرداروں میں لینا شروع کر دیا۔ تابعدار میں رنگیلا اور عالیہ کی کامیڈی جوڑی پر نسیم بیگم اور منیر حسین کی آوازوں میں ایک مزاحیہ دو گانا اے بندے جڑے تو لیاندے کن وچ کر دے گلاں وے میں نال مجاجا چلاں فلم آیا گیا، جو بے حد پسند کیا گیا۔ اس گیت میں عالیہ نے اپنی ماں سے ورثے میں ملی رقص کی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ 1967 میں عالیہ کی 9 فلمیں ریلیز ہوئیں،
جو اس کا مقبولیت کی جانب بڑھنے کا ایک ثبوت تھا۔ ان فلموں میں ہدایت کار مسعود پرویز کی پنجابی فلم مرزا جٹ میں عالیہ نے ویمپ کے کردار میں زبردست پرفارمنس دی، جس پر دیکھنے والوں نے خوب داد دی۔ دیگر فلموں میں جاگیردار، لٹ دا مال، اکبرہ، دوست دشمن اور نیلی بار میں بھی عالیہ نے بہترین کردار نگاری کے ساتھ پرکشش رقص کا مظاہرہ کیا۔ عالیہ کی شکل و صورت حسن و جمال کے حوالے سے پرکشش تو نہ تھی، تاہم رقص کا فن اس کو خاص حد تک پورا کر رہا تھا۔ وہ فلمی دنیا کی ایک پیاری لڑکی سمجھی جاتی تھی، جس کے دل میں ہیروئنوں اور ساتھی اداکاراؤں کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ خوش طبع اور گپ شپ لگانے کی عادی تھی۔ لوگوں میں جلد گھل مل جانے کے باعث وہ کافی مشہور ہو چکی تھی۔ یہ اچھے دن تھے جب فلمی اداکاراؤں کے درمیان کوئی شدید رنجش اور جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا بھی تو اس میں سرکشی اور شدت نہ ہوتی۔ عالیہ نے ہر نوعیت کے کرداروں کے ذریعے اپنے فلمی کیریئر کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اپنے کام کو خلوص نیت سے انجام دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اردو اور پنجابی فلموں میں یکساں لیا جا رہا تھا۔ فلم بینوں کی ایک بڑی تعداد اس کے سنسنی خیز ڈانس کو بے حد پسند کرنے لگے تھے، جو عوام میں اس کی مقبولیت کا ایک ثبوت تھا۔ عالیہ مشرقی ڈانس کے ساتھ ساتھ مغربی ڈانس کرنے میں بھی ماہر تھی۔ 1970 میں بننے والی فلم لو ان جنگل میں اس نے ہر طرح کا رقص کیا، جسے سنسر بورڈ نے بھی بخوشی پاس کیا۔ پنجابی فلموں میں اس نے لڑکی پٹاخہ کا انداز اپنانا شروع کیا تو دیکھنے والوں کی جانب سے اسے بھرپور پذیرائی ملی۔ یہ انداز اس نے آنے والی کئی فلموں میں جاری رکھا، تاہم اس نے سنجیدہ اداکاری میں بھی کمال فن کا مظاہرہ کیا۔ 1968 میں عالیہ کی فلموں کی تعداد 11 ہوگی، جن میں روٹی، پگڑی سنبھال جٹا، بدلہ، بہن بھائی، سونا، سسی پنم، تاج محل اور دارا قابل ذکر ہے۔ پگڑی سنبھال جٹا میں مالا اور نذیر بیگم کا گایا خوشیوں بھرا ایک گیت چند چند دے سامنے آ گیا، میں دعا تو صدقے جاں، سونیوں عید مبارک، فردوس اور عالیہ پر فلمایا گیا، جو آج بھی یکساں پسند کیا جاتا ہے۔ ہدایت کار حیدر چودھری کی بدلہ میں عالیہ کی جذباتی اداکاری دیکھنے کے قابل تھی۔ ہدایت کار ریاض احمد کی لوک داستان پر مبنی سسی پنو میں عالیہ نے ویمپ کا کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ مرکزی کرداروں میں نغمہ اور اقبال حسن تھے۔ ایس ٹی زیدی کی تاج محل اگرچہ ایک ناکام فلم تھی، تاہم عالیہ کی کردار نگاری خصوصاً نور جہاں اور ساتھیوں کی آوازوں میں اس کورس حسن کو عشق کا سلام پر بہترین پرفارمنس کو بے حد سراہا گیا۔ اسلم ڈار کی پنجابی فلم دارا ایک جنگل فلم تھی جو ہٹ ثابت ہوئی۔ فلم میں عالیہ نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ سال 1969 عالیہ کے لیے ایک یادگار سال تھا۔ اس سال اس کی 15 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں اس کی والدہ کی ذاتی پروڈکشن پنجابی فلم دھی رانی بھی شامل تھی، جس کے ہدایت کار اس کے سوتیلے والد ارشد کاظمی تھے۔ دھی رانی اس حوالے سے بھی اہم تھی کہ عالیہ اس میں پہلی مرتبہ فرسٹ ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ اس کے ہیرو اقبال حسن تھے۔ دھی رانی باکس آفس پر زیادہ کامیابی تو حاصل نہ کر سکی، مگر عالیہ کو بہترین انداز میں ہیروئن کے روپ پر ضرور پیش کر سکی۔ یہ ایک بڑی نغماتی فلم تھی، جس کے بیشتر گیت عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا، گھر جا کے شکایت لاواں گی، پٹھے سدھے بودے واکے، شہری بابو لنگدا اور صدقے صدقے لال کلندر، جھولے جھولے لال کلندر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس فلم کے ذریعے عالیہ کی اقبال حسن کے ساتھ جوڑی اس قدر مقبول ہوئی کہ آنے والے سالوں میں دونوں نے 60 سے زائد فلموں میں اکٹھے کام کیا۔ اگرچہ عالیہ پنجابی فلموں میں مقبول ہو چکی تھی، مگر وہ اردو فلموں میں بھی لاجواب اداکاری کر رہی تھی۔
اس سلسلے میں ہدایت کار منور رشید کی کامیڈی میوزیکل فلم نئی لیلا نیا مجنوں ایک مثال ہے، جس میں عالیہ نے ایک کامیڈی رول ادا کیا۔ اس پر ایک کورس ندیہ کے بیچ گوری ہلچل مچائے رے بھی فلمایا گیا۔ ہدایت کار فرید احمد کی اردو تخلیق اندلیب میں بھی عالیہ نے بہترین کام کیا۔ اس پر ایک گیت تیرے وعدوں نے جھوٹے صنم بھی فلمایا گیا۔ اندلیب سپر ہٹ رہی تھی۔ یہاں پر فلم سازو ہدایت کار ایم اکرم کی سپر ہٹ رومانٹک فلم تیرے عشق نچایا کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ یہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی فلم تھی جس میں نغمہ اور ایجاز نے مرکزی جوڑی کے طور پر کام کیا، جبکہ عالیہ نے یوسف خان کے مقابل کیریئر کی بہترین پرفارمنس دی۔ جن دنوں اس فلم کی شوٹنگ کی جا رہی تھی، عالیہ کے حوالے سے ایک ناقابل فراموش واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جو نہ صرف عالیہ کی بہادری بلکہ فن سے عشق کی حد تک لگاؤ کا مظہر تھا۔ ایک روز عالیہ پر حزین قادری کا لکھا گیت تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا عالیہ پر پکچرائز کیا جا رہا تھا۔ سین کے مطابق عالیہ نے رقص کرتے کرتے پٹاری میں پڑے کوبرا سانپ کو پکڑ کر گلے میں ڈالنا تھا۔ جب عالیہ کو سین بتایا گیا تو سانپ کے نام پر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ سیٹ چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب ہدایت کار ایم اکرم کو معلوم ہوا کہ عالیہ خوف کے مارے سین چھوڑ کر باہر چلی گئی ہے تو وہ عالیہ کی والدہ کے پاس گئے اور تمام ماجرا بتایا، جنہوں نے عالیہ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بانو وہ کچھ نہیں کہے گا، تو علی کا نام لے کر اسے اٹھا کر گلے میں ڈال لینا۔ جس پر عالیہ وہ سین پکچرائز کرانے پر رضامند ہوئی۔ پھر اس نے نہایت دلیری اور بہادری سے سانپ کو پکڑا اور رقص کرتے ہوئے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وہ سین ہدایت کار کی عین مرضی کے مطابق پکچرائز ہوا۔ اس سلسلے میں ایم اکرم نے ایک انٹرویو میں عالیہ کی جرت اور فن سے محبت کی بہت تعریف کی۔ عالیہ کو اپنی ہم اثر اداکاراؤں میں رقص کے اسرار و رموز کی ادائیگی کے حوالے سے جو ملکہ حاصل تھا، دوسری اداکارائیں اس سے آ رہی تھیں۔ مکالموں کی ادائیگی میں عالیہ کا انداز بھی منفرد تھا۔ فلم نئی لیلا نیا مجنوں میں اس نے ناک میں زور دے کر جو مکالمے بولے، دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیے، بلکہ خواتین میں اس کا یہ انداز بہت مقبول ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سال کی بہترین معاون اداکارہ کا نگار ایوارڈ دیا گیا۔ اسی سال پنجابی فلم ویر پیارا کی تیاری کے دوران فلم کے ہدایت کار الطاف حسین کو عالیہ سے محبت ہو گئی۔ اگرچہ یہ فلم تو فلاپ ہو گئی، مگر دونوں کے درمیان محبت کے جذبات پروان چڑھنے لگے۔ فلم رن مرید میں عالیہ نے رنگیلا اور ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ ایک مزاحیہ گیت وے مر جاؤ وڈے عاشقو توہانوں وجے خدا دی مار نہایت خوبصورتی سے پکچرائز کرایا۔ عالیہ نے اس سال کی دیگر فلموں چن ویر، ناجو، ایک نگینہ، پاک دامن، جنٹل مین اور یملا جٹ میں بھی عمدہ اداکاری کی۔ 1970 میں عالیہ کی فرسٹ ہیروئن کی حیثیت سے پہلی اردو فلم لو ان جنگل تھی، جس میں اس نے بنگالی ہیرو عظیم کے ساتھ کام کیا۔ چند سجنا میں اس نے اقبال حسن کے مقابل کام کیا۔ ان پر ایک گانا نی ہرنی دے نینا والیے فلمایا گیا۔ اردو فلم یہ راستے ہیں پیار میں اس کی جوڑی حبیب کے ساتھ تھی۔ اس فلم میں نسیم بیگم کا گایا ایک مشہور گیت زمانے میں رہ کے رہے ہم اکیلے ہمیں راس آئے نہ دنیا کے میلے فلم بند کیا گیا۔ یہی گانا مسعود رانا کی آواز میں حبیب پر پکچرائز ہوا۔ ہدایت کار حسن طارق کی فلم شمع اور پروانہ میں عالیہ پر یہ سپر ہٹ گانا آج ہے محفل دید کے قابل شمع بھی ہے پروانہ بھی عکس بند کیا گیا۔ اس گیت پر عالیہ کے رقص کو پسند کیا گیا۔ 1971 میں عالیہ 19 فلموں میں جلوہ گر ہوئی، تاہم کسی فلم میں فرسٹ ہیروئن نہ آ سکی۔ اس کے باوجود وہ اپنی بہترین صلاحیتوں اور پرفارمنس کی بدولت فرسٹ ہیروئن پر غالب رہی۔ اس سال سپر سٹار وحید مراد نے بطور فلم ساز پہلی پنجابی فلم مستانہ ماہی بنائی تو عالیہ کو سیکنڈ ہیروئن کے رول میں لیا۔ اس فلم میں شامل موسیقار نذیر احمد کا کمپوز کیا گیا ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں یہ مقبول عام گیت سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگامن آ گیا
عالیہ پر پکچرائز کیا گیا، جس نے اسے شہرت و مقبولیت کے عروج پر پہنچا دیا۔ اسی طرح فلم افشاں میں عالیہ پر پکچرائز کیے گئے اس گیت خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے کو بھی بے حد پسند کیا گیا۔ اس فلم میں وحید مراد اور عالیہ کے رومانٹک سین لاجواب تھے۔ پنجابی فلم بابل میں عالیہ نے اپنی جذباتی اداکاری سے فلم بینوں کو بے حد متاثر کیا۔ اداکار اسد بخاری کی فلم آسو باللہ میں اس کی دھمال حسینی لال قلندر بہت مقبول ہوئی۔ اس سلسلے میں اس نے پرفارمنس کے اعتبار سے تمام اداکاراؤں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عالیہ پر زیادہ تر گیت فلمانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہم عصر اداکاراؤں میں رقص کے اعتبار سے بہتر پرفارمنس دیتی تھی، اور دیکھنے والے بھی عالیہ کے گیتوں کو پورے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے۔ فلم یار دیس پنجاب دے، دولت اور دنیا، ہیرا، ماں تے ماما، میرا خون، اج دا مہیوال، ماں تے قانون، جھلی، شہنشاہ، بڈھا شیر، رنگی، جوان میرے دیس دا، غلام، بابل صدقے تیرے، جوانی دی ہوا اور ایک سپیرا میں عالیہ نے لاجواب کام کیا۔ پنجابی فلموں میں عالیہ کی اقبال حسن کے ساتھ جوڑی کو بہت پسند کیا گیا، مگر وحید مراد کے ساتھ فلموں کو بھی بڑی پذیرائی ملی، جن میں مستانہ ماہی سمیت، عشق میرا نام اور سجن کملا کا شمار ان کی کامیاب فلموں میں ہوتا ہے۔ 1972 میں ہدایت کار اسلم ڈار کی بلاک بسٹر پنجابی فلم بشیرہ میں وہ اداکار سلطان راہی کی بہن بانو کے کردار میں جس جذباتی اداکاری میں نظر آئیں، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس فلم کے کلائمیکس پر جب عالیہ دلہن بن کر اپنے بھائی سلطان راہی کو یاد کرتے ہوئے یہ گیت کندا ڈولی نو دے جاویں ویر وے گاتی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ اس گیت کی پکچرائزیشن کمال کی تھی، جو بہن بھائی کے رشتے کو اجاگر کرتی تھی۔ یہ گانا آج بھی دیہات میں شادی بیاہ کے موقع پر گایا جاتا ہے۔ اسی سال بھٹی برادران کی ریلیز ہونے والی پنجابی فلم ظلم دا بدلہ میں عالیہ کی کردار نگاری کو بے حد پسند کیا گیا۔ ہدایت کار کیفی کی اس فلم میں عالیہ نے ایک پگلی لڑکی کا رول ادا کیا۔ یہ ایک غریب لڑکی کا کردار تھا جسے گاؤں کا ظالم چودھری زبردستی نچواتا ہے۔ اس کا غیرت مند باپ اس صدمہ سے دم توڑ دیتا ہے، جبکہ وہ خود ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے۔ اس فلم میں عالیہ کو بہترین اداکاری کا مظاہرہ کرنے پر نگار ایوارڈ دیا گیا۔ عالیہ پر فلمایا گیا یہ گیت لیکھاں اگے نہیں ہو تیرا زور چلنا پسند کیا گیا۔ دیگر بڑی فلموں خان چاچا، دو پتر انارا دے، سلطان اور انتقام میں بھی عالیہ پر مقبول گیت فلمائے گئے۔ 1972 میں ہدایت کار الطاف حسین نے عالیہ کو لے کر ایک فلم کون دلاں دیاں جانیں بنائی، جس میں ہیرو کا کردار الطاف حسین نے خود ادا کیا۔ در حقیقت وہ عالیہ کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتے تھے۔ فلم تو ناکام رہی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ اس فلم کی تیاری کے دوران دونوں میں چاہت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے اگلی فلم انسان ایک تماشا کی تیاری کے دوران چپکے سے شادی کر لی۔ عالیہ نے اس شادی کو اپنے گھر والوں سے 2 ماہ تک چھپائے رکھا۔ جن دنوں ہدایت کار رضا میر نے اردو فلم ناگ منی بنانے کا آغاز کیا تو فلم کی ہیروئن کے لیے ان کی نظر انتخاب عالیہ پر پڑی، کیونکہ ایک تو ان دنوں وحید مراد کے ساتھ عالیہ کی جوڑی کو پسند کیا گیا تھا، دوسرا اسے رقص پر مکمل عبور تھا۔ عالیہ ان دنوں پنجابی فلموں میں بے حد مصروف تھی اور رضا میر کو شوٹنگ کے لیے وقت دینے سے قاصر تھی، جس کی وجہ سے رضا میر نے رانی کو لے لیا۔ ہدایت کار اکبر علی کی اردو فلم سوداگر میں عالیہ رانی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ فلم تو ناکام ہوگی، مگر عالیہ کے دلکش رقص پسند کیے گئے۔ ہدایت کار اسلم ڈار کی ایکشن فلم زرخ خان میں عالیہ کو سلطان راہی کے ساتھ ہیروئن لیا گیا۔ اسے پٹھان حریت پسند دوشیزہ کے روپ میں پسند کیا گیا۔ دولت اور دنیا میں وہ پھر وحید مراد کے ساتھ آئی۔ اس فلم میں وحید مراد نے ڈبل رول ادا کیا، جبکہ عالیہ نے خانہ بدوش لڑکی بجلی کے کردار میں لاجواب اداکاری اور یادگار رقص پیش کیے۔ خصوصاً اس گیت میں بجلی ہوں میں شعلہ ہوں پر عالیہ کی پرفارمنس نے ہر طرف دھوم مچا دی۔
पंजाबी फिल्म पटोला में वो हबीब और फिरदौस की जोड़ी के साथ आई। फिरदौस की तरह वो भी हबीब को चाहती है, मगर जब उसे मालूम होता है कि हबीब फिरदौस से मोहब्बत करता है तो वो दुखी दिल से ये गीत गाती है, चन्न बदली दे ओले आ नहीं गया। 1973 से 1976 तक आलिया बदस्तूर सिनेमा स्क्रीन पर मकबूल रही। 1973 में हैदर चौधरी की फिल्म अजदा महिवाल में वो मुनव्वर ज़रीफ की हीरोइन बनी। ये फिल्म मुनव्वर ज़रीफ की हीरो के तौर पर पहली फिल्म थी। उन पर फिल्माया ये गीत लंग आजा पतन चनादा यार बहुत मकबूल हुआ। असद बुखारी की बिल्ला चैंपियन में उसकी जोड़ी असद बुखारी के साथ थी। उर्दू फिल्म अनहोनी में आलिया के हीरो वहीद मुराद थे। इसी साल आलिया के कैरियर की एक बड़ी और अहम तरीन फिल्म हिदायतकार शबाब कुरानवी की घरेलू तख्लीक दामन और चंगारी रिलीज हुई, जिसमें आलिया ने एक निहायत अहम और बुनियादी किरदार अदा किया। फिल्म की कहानी की बुनियाद इसी किरदार पर खड़ी थी। ये किरदार एक ऐसी लड़की का था जो मगरबी तहजीब की बेरारवी का शिकार होकर अपना सब कुछ लुटाकर पसे आईना एक सवाल बनकर रह जाती है। इस किरदार में आलिया फन के अरूज पर नजर आई और देखने वालों ने उसे बेपनाह दाद दी। मोहम्मद अली ज़ेबा और नदीम जैसे मंजे और सुपर स्टार्स की मौजूदगी में आलिया की अदाकारी आला पाई की थी। आने वाले दिनों में आलिया के कैरियर की एक और अहम फिल्म इश्क मेरा ना रिलीज हुई, जिसमें वो और वहीद मुराद एक मरतबा फिर मरकजी किरदारों में आए, जबकि इकबाल हसन विलन के रूप में देखे गए। आलिया पर फिल्माया गया ये रोमांटिक गीत माया जे में कबूतरी होंदी बहुत मकबूल हुआ। आलिया और वहीद मुराद की दूसरी फिल्म सैयो नी मेरा माही पजीराई न मिलने पर नाकाम साबित हुई। फिल्म मांदे लाल में आलिया पर नूर जहां का गाया एक सदाबहार गीत दुनिया च दिल कोलों वध केड़ी शै वे तेरे उतो वार देवा एक बारी कह वे फिल्म बंद किया गया, जिसे बेहद पसंद किया गया। फिल्म बाबल सदके तेरे आलिया की एक और कामयाब फिल्म थी, जिसमें वो शाहिद के साथ एक अहम किरदार में जलवागर हुई। 1975 में सफ़े अव्वल की हीरोइंस फिरदौस और नगमा की जगह आसिया, मुमताज़ और नजमा ने ले ली। नए दिलकश चेहरे आने से आलिया का फिल्मी कैरियर भी ज़वाल का शिकार हो गया। फिल्म बीनों के मिजाज के साथ साथ फिल्मी कहानियां भी तब्दील हो गई। समाजी मौज़ूआत की जगह एक्शन और तशद्दुद ने ले लिया। 1976 में भी आलिया 1.5 दर्जन फिल्मों में आई। फिल्म गैरत के लिए नाहिद अख्तर का गाया ये गाना कुंडला दे वाला वालिया तेरे नाल प्यार पा लिया आलिया सुल्तान रही के लिए गाती है। 1977 के बाद आलिया भी सेकंड हीरोइन के किरदारों में आना कम हो गई। इस दौरान उसके अपने शौहर अल्ताफ हुसैन के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए, जो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि 1979 में दोनों ने अपनी राहें जुदा कर लीं और अल्ताफ हुसैन ने आलिया को तलाक दे दी। आलिया ने हर हालात में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक कायम रखा और छोटे मोटे किरदारों में स्क्रीन पर मौजूद रही। 1981 में यूनुस मलिक की सुपरहिट फिल्म शेर खां में आलिया पर सिर्फ एक गीत मैं भी बदनाम सैया तू भी बदनाम में फिल्माया गया, जो फिल्म की जान साबित हुआ। आलिया ने इसे उम्दा रक्स से आरास्ता किया। 1982 में रिलीज होने वाली हिदायतकार हसनैन की फिल्म नौकर ते मालिक में आलिया सेकंड हीरोइन के रोल में आई, जो कि मिजाहिया अदाकार नन्ना के किरदार के साथ मुंसलिक था। फिल्म के मरकजी किरदार अली इजाज और मुमताज ने अदा किए। आलिया की शोखो चंचल और मिजाहिया अदाकारी ने माजी की याद ताज़ा कर दी। 1983 में रिलीज होने वाली फिल्म समंदर पार में आलिया ने हीरो अली इजाज की बहन का किरदार अदा किया। 1990 में फिल्म अल्लाह वारिस में आलिया और सुल्तान राही पर एक गीत फिल्माया गया। 12-13 साल के वक्फा के बाद आलिया ने 2003 में फिल्म काला गुज्जर में काम किया। अब तक आलिया की आखिरी फिल्म 2010 में रिलीज होने वाली लाडो रानी है। आलिया ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के टॉप हीरोज हबीब, इजाज, यूसुफ खान, शाहिद और वहीद मुराद के साथ मुतअद्दिद फिल्मों में यादगार काम किया। आलिया का एक बेटा और एक बेटी है। माजी की ये खूबसूरत अदाकारा आजकल रिटायर्ड जिंदगी गुजार रही है, लेकिन माजी की फिल्मों के जरिए उसका फन आज भी ताज़ा और जवान है।